ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داہی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی اول العدد وصاحب الابد روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت وجسمہ صورۃ المعانی ملک والملکوت وقلبہ خزائنۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام اپنی تیسری منزل پر میں آپ کی شرکت اور یہاں پر آپ کی اس زحمت کا شکر گزار ہوں۔ اس آستانے پر، اس منزل مراد پر آپ تشریف لائے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور خدا آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ہم ایک ایسے عقیدے میں بندھے ہوئے ہیں کہ بہت ممکن ہے وہ دنیا کے لیے ایک عقدہ ہو، لیکن ہمارے لیے وہ عقیدہ ہے، اور وہ ایسا عقیدہ ہے جس کو ہم نے اپنی عقل سے باندھا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہماری عقل سے وابستہ ہے۔ دنیا کے پاس عقیدہ ہے تو پھر جذبہ ہے، ہمارے لیے عقیدہ ہے تو عقل ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے آپ میں اور آپ کے غیر میں، بس یاد رکھیے یہ باتیں میں نہیں سمجھتا کوئی کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہم تک نسلاً بعد نسلن پہنچی ہے۔ یہ جب میں نے یہ جملہ کہا آپ سے کہ دنیا کے لیے عقیدہ جذبہ ہے تو آپ حیران مت ہوئیے، اس لیے
کہ وہاں سب کچھ ہے مگر عقل نہیں ہے، اور جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں پہ عمل کی منزل پر پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور جہاں عقل ہو عقیدے میں اور اس کا نتیجہ عمل بن جائے تو پھر ہر آن انتباہ، جس کو کہتے ہیں نا کوشن، ایک کوشن ہے، آپ کو آپ کی عقل کوشس رکھتی ہے، آپ کو آپ کی عقل ہر آن خبردار رکھتی ہے، آپ کو ہر آن آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ جذبہ یہ آواز بلند نہیں کرتا، جذبہ یہ آواز بلند ہی نہیں کرتا، جس کو آپ پیور ایموشنز کہتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے آن پیپر، یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا عقیدہ میرا جذبہ ہے، لیکن جذبہ آنی فانی جانی مکانی، لیکن جہاں عقل ہو تو پھر دائمی حتمی لا فانی۔ یہ فرق ہے آپ میں اور آپ کے غیر میں۔ میرے بچے سن رہے ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، بزرگ بیٹھ کے سنتے ہیں، بہرحال احترام ہے ان کا کہ جسٹس صاحب یہاں تشریف لائے، میرے والد کے قدیم سننے والوں میں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہتر جانتے ہیں میں، اور یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ بہت قریب ہو کے، یہ مجلس میں نہیں معلوم، آج ہی میں اظہر شیرازی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک عجیب ایک نشست ہے اور ایک محفل ہے اور ایک مجلس ہے کہ میں بہت آپ سے قریب ہو کے گفتگو کرتا ہوں، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہم میں اور آپ میں کوئی فاصلہ ہے۔ خدا شاہد ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں کر رہا ہوں، خوش کرنا نہیں ہے، لیکن صرف یہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے اور ان کو ذہن میں رکھ کر یہ گفتگو کرتا ہوں کہ کبھی بھی عقیدے کو جذبے کے تحت مت آنے دیجیے، دنیا جتنا کہے آپ سے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جذبے کے تحت آ جائیں اور ان میں سے ہو جائیں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، جذبہ بہت وقتی ہے۔ اچھا پھر یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب نہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جذبہ وقتی ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک حیات کا جز ہے، وہاں وہ کل کی حیثیت نہیں ہے جذبے کی۔ آپ چونکہ سراسر عقل ہیں تو کلن آپ عقل ہیں، کلیتن عقل ہیں، نہیں ہم وقت عقل ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں جب یہ نہ ہو۔ وہ غزل کا شعر ہے قبلہ گاہی کے، یاد آ گیا ہے آپ کے جلووں سے کوئی وقت بھی خالی ہے، آپ کے جذبوں سے کوئی وقت بھی خالی، آتا ہے اندھیرا نہیں معلوم کہاں سے۔ تو جہاں تجلی ہی تجلی ہو، نور ہی نور ہو، تو وہاں مومن کی زندگی میں تاریکی کے معنی نہیں ہیں۔ آپ اگر جز وقتی رات کے کچھ پہر کو تاریکی جانے تو پھر اس کی بھی قسم ہے واللیل کے ساتھ، وہ تاریک نہیں ہے، جس کی قسم کھائی وہ کوئی تاریک راتوں کی قسم نہیں ہے، وہاں تو قسم ہے لیل کی۔ تو بعین ہی میری بات کو اگر ذرا سا توجہ سے سنیں گے آپ تو اپنے عقیدے کو عقل کے تحت رکھیے، جذبے کے تحت نہ رکھیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس مجلس میں آنا، مجلس میں بیٹھنا، مجلس سے اٹھنا، یہ نعرہ اگر درود کے تعلق سے ہو، نعرہ اگر صلوات کے تعلق سے ہو، نعرہ حیدری کے تعلق سے ہو، یہ جذبہ نہیں ہے، یہ عقل ہے۔ بہت غور سے سنیے اس بات کو، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جذبہ نہیں ہے، جذبہ ایواپریٹ ہو جائے گا، اب خرات میں تبدیل ہو جائے گا، بخارات میں بدل جائے گا، تمام ہو جائے گا، آپ سوچ نہیں سکتے، نظر نہیں آئے گا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کیا؟ ایسا نہیں ہوا کیا؟
اسی شہر میں ہم نے دیکھا نا کہ جہاں یکم محرم ہوئی وہاں بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ ایک آدھ نام ڈال کے۔ اب وہ اشتہار میں ہے، اظہار میں نہیں ہے۔ اب وہ اشتہار ہے، اس کا کوئی اظہار ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نام، یعنی ایک جذبہ وہ خواہ کا تھا۔ اگر وہ نام عقل سے مطابقت رکھتا، اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا، نہیں، اگر اس کا ارتباط، اس کا کنیکشن، اس کا کنیکٹ اگر ریزن ہوتا، عقل اس کا کنیکٹ بنتا، تو یقین جانیے یہ سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن آیا اور آ کے ہواؤں میں تحلیل بھی ہو گیا، اور رہا نام حسین کا، رہا نام حسین کا۔ کیا نام ہے دیکھیے، یعنی جس کو عقل پکارے، جس کو حواس پکارے، جس کو انسانی شعور پکارے، اور وہ پکارے تو وہاں سے جواب بھی ملے، وہاں سے جواب بھی ملے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نوجوانوں کے، تو ہمارے لیے اب آ جائیے، وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ عقل کے تحت عقیدہ ہے تو کل وقتی ہے، جز وقتی نہیں ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کر دوں، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک اسکاؤٹ نے مجھے اسکارٹ کیا، اس نے وہاں سے بچہ کے کھڑا ہو یہاں نزدیک، اس نے کہا کہ صاحب میرے گھر والے بھی آئے، اور یہ میں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ذہن آپ کا تیار کر دوں۔ انہوں نے کہا ہے بہت عمدہ رہا صاحب کل کا برنامہ آپ کا، مجلس آپ کی، اردو ذرا مشکل تھی، اردو ذرا مشکل تھی، تو اب اس کا علاج کیا ہو؟ ایک تو علاج یہ ہے کہ ممبر سے انسان وہ لفظیات استعمال کرے جو لائق ممبر نہ ہو۔ اچھا وہ تو میرے باپ دادا کا بھی طریقہ نہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس اردو کو آسان کیسے بناتے ہیں آپ؟ سینونیمز، جس کو آپ مترادفات کہتے ہیں، ایک تو وہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب بچے ماشاءاللہ سے انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم میں دلچسپی بھی زیادہ ہے، اردو گویا کہ گلابی ہے اور انگریزی سرخی مائل ہے، تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ میں انگریزی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اب کل وقتی فل ٹائم، جز وقتی پارٹ ٹائم۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ رہا، حالانکہ آپ سے میں عرض کروں یہ مزاج نہیں، میرا مزاج نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ایک اسٹیچر ہے، حسین ابن علی کا ایک اسٹیچر ہے، علی ابن ابی طالب کا ایک اسٹیچر ہے۔ آپ ان کے مزاج سے اگر نزدیک رہنا چاہتے ہیں تو زبان کو بلند نہیں کرنا ہوگا، فکر کو بلند کرنا ہوگا۔ فکر کی تابع زبان ہے، زبان کی تابع فکر نہیں ہے، فکر کی تابع زبان ہے۔ جتنی بلند فکر اتنی آپ کی بلند زبان، اتنا بلند آپ کا ڈکشن، اتنا بلند آپ کا طرز تخاطب، اتنی بلند آپ کی مخاطبت، اتنا بلند آپ کا خطبہ، اتنا بلند آپ کا لہجہ۔ یہ ساری چیزیں بلند فکری کے نتیجے میں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بچے، میرے نوجوان، کہ یہ صدقہ ہے اس گھرانے کا کہ اس نے زبان کو بھی باقی رکھا، بیان کو بھی باقی رکھا۔ یہ صدقہ ہے، یہ کسی اور کے پاس سے ہم کو نہیں ملتا، کہیں سے ہم کو نہیں ملتا۔ آپ یقین جانیے میں نے ٹٹولی ہیں، میں نے وہ مقامات ڈھونڈنے کی میں نے کوشش کی، میں نے کیا کیا نہیں کھنگالا ہے کہ کہیں اور سے بھی تو ملے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، یہ ویپرز تھے، ایویپوریٹ ہو گئے، اور پانی ہے کہ آج بھی موجود ہے اور اسی طرح سے ہے، کمی نہیں آتی۔ بحر اوقیانوس میں کمی نہیں ہوتی، پیسیفک اوشن کم نہیں ہوتا، والیوم کم نہیں ہوتا، اٹلانٹک اوشن بحر الکاہل کم نہیں ہوتا، والیوم کم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ویسے کا ویسے ہی ہے،
خدا شاہد ہے، یہ جو آنکھ سے نظر آ رہا ہے جب یہ ویسے کا ویسے ہے تو جو فکر پہ میرے طاری ہے اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ کچھ نہیں، ویسے کا ویسے، ویسے کا ویسے ہی، اب کوئی مقابلے پر آتا ہی نہیں۔ اسی لیے میرا طریقہ یہ ہے، مجالس میں میں نے کبھی بھی ان کے مقابل پر کسی کو لانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں ایک احتیاط کا تقاضا ہے، اور میرے مزاج کو سمجھ لیجیے، ظاہر ہے کہ اس سال پڑھ رہا ہوں پھر پتہ نہیں کب پڑھوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرا مزاج سمجھ لیجیے، میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس طرح کے ناموں کو ممبر کی زینت دیتا ہی نہیں، میں قابلیت ان میں پاتا ہی نہیں۔ تو ممبر ہو رسول کا، بلند اس پہ کیا علی کو، تذکرہ میں کروں اس غیر کا، تو کیا ضرورت ہے مجھے اس تذکرے کی؟ کیا مصیبت آ پڑی ہے مجھ پر کہ میں وہ تذکرہ کروں؟ ارے بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے مجھے ان کے تذکرے سے، جب مجھے فرصت نہیں ہے ان کے تذکرے سے تو پھر ان کا تذکرہ کہاں سے ہو؟ ارے مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ مجبور تیرے ذکر سے۔ اب بعد میں بات آئی غزل ہے، دیکھیے غزل ہے جب، لیکن غزل میں میرے قبلہ گائی کہتے تھے کہ اگر رخ حیات اس طرف ہو کہ جو آپ کا ممدوح ہے تو پھر وہ غزل ہو، وہ سلام ہو، وہ نوحہ ہو، وہ مرثیہ ہو، وہ قصیدہ ہو، رخ ایک ہی طرف رہے گا، رخ نہیں بدلتا۔ صنف سخن روح سخن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ صنف سخن آپ کہیں گے کیا ہے؟ غزل ہے، لیکن روح سخن ایک ہی طرف، قبلہ یعنی فجر کے وقت بھی وہی قبلہ، عشاء کے وقت بھی وہی قبلہ، تہجدات میں بھی وہی قبلہ، نوافل میں بھی وہی قبلہ، فرائض میں بھی وہی قبلہ، نہیں تبدیل ہوتا، بدلتے جائے۔ وقت بدل گیا، آپ نے کہا فجر کا کوئی اور وقت تھا، عشاء کا کوئی اور وقت ہے، تہجد کا کوئی اور وقت ہے، عین ظہر کچھ اور ہے، عصر کی منزل کچھ اور ہے، مغرب کا مرحلہ کچھ اور ہے، بس قبلہ وہی، قبلہ نہیں تبدیل ہوگا تو مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور، ان کی غلامی میں ہے زمین۔ یہ ابو تراب ہیں، یہ عجیب منزل کے لوگ ہیں۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہیں کتنے، معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہیں کتنے، یہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین اور۔ اب دیکھیے میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور۔ یہ غزل ہے مگر ممدوح طے ہے، مدح جس کی ہو رہی ہے وہ طے ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں طے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے نوجوان عقل کو استعمال کریں، عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جذبے سے ریزائن کر دیں جذبے، کیونکہ جذبہ وقتی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ اگر یہاں علی ہے آپ کے لیے تو پھر ہر مقام پہ علی ہونا چاہیے، اگر آپ کی نشست و برخاست میں علی ہے تو آپ کی موت و حیات میں بھی علی کو ہونا چاہیے۔ یہ فقط مجلس کے ماحول میں علی نہ ہو، گھر کا ماحول ہونا تب بھی علی ہو،
دوستوں میں بیٹھو تب بھی علی ہو. اسی کو تو میں نے پہلے دن کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم مل بیٹھو تو بس علی علی ہو, علی علی ہو, کوئی اور تذکرہ نہ ہو. اس لیے کہ علی بمعنی حیات علی ہے. علی میں نے عرض کیا ہے آپ سے, علی زندگی ہے, زندگی. علی زندگی کا دوسرا نام نہیں, علی خود زندگی ہے. تو اگر علی زندگی ہے تو پھر آپ کی زندگی جو کہ جاری و ساری ہے اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, بہت غور سے سن لیجئے, اس لیے کہ یہ مجلس ایک پیغام کی مجلس ہے. اور جیسے جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے ویسے ویسے مومنین اور شریک ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ نظر, نیاز, تبرکات, ماتم, سینہ زنی, نوحہ خوانی, جو کچھ کہیے, بہرحال یہ سلسلے ہیں, مگر اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کا ساسا کچھ نہیں ہے, آپ کا ساسا ہے تو علی ہے. ہمارا کوئی ایسٹ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. ہم سے کوئی کیا پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے, ہم سے کوئی کیا پوچھے کہ تمہارا پاس سرمایہ کتنا ہے. نہیں, ہمارا سرمایہ علی ہے, ہمارا سرمایہ اولاد علی ہے. اب آؤ بیٹھو, خود ٹٹول لو, دیکھ لو کہ ہمارے پاس سے کیا ملتا ہے. جو ملتا ہے وہی ملتا ہے جو کہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علی ملتا ہے. اگر آپ کے پاس علی ملتا ہے تو پھر وہاں دنیا نہیں ملے گی, وہاں علی ملے گا. اور جہاں دنیا مل رہی ہوگی وہاں علی نظر نہیں آئے گا, آتے ہی نہیں وہاں نظر میں, آتے ہی نہیں. اگر دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہو تو پھر علی نہیں ہے, لیکن اگر علی کے حوالے کر دو تو پھر دنیا کی فکر نہ کرو. اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا ہے, علی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تذکرہ 1440 ہجری میں کر رہا ہوں, جب میرے مولا کی شہادت کے 1400 سال مکمل ہوئے. اس سال یہ بچوں سے میں نے یسرب امام بارگاہ میں بھی توجہ دلائی ہے ادارے کو کہ کچھ کریں. یہ کھڑے ہیں, میں ان کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کی شہادت کے 1400 برس ہیں یہ سال. کیجئے, ہمت کیجئے. کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں, کیا پڑھنا چاہتے ہیں, کیا لکھنا چاہتے ہیں, کچھ تو کیجئے. ایسا کیجئے کہ یہ سال یادگار ہو جائے. کچھ تو کیجئے, ایسا کیجئے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ ہم نے جی بھر کے مولا کا تذکرہ کیا. دنیا حسد کرتی ہے تو اسے حسد کرنے دیجئے. اس لیے کہ مولا کہتے ہیں ہم محسود ہیں, ہم ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے. تو اگر دنیا کر رہی ہے, اس وقت بھی دنیا نے کیا, آج بھی دنیا کر رہی ہے, ہم روک نہیں سکتے. یہ میرا مضمون یہاں کا نہیں ہے, یہ میرا مضمون یثرب کا ہے. میں مخلوط نہیں کرنا, میں اختلاط نہیں کروں گا مضمون میں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کے تعلق سے بھرپور کوئی ایفرٹ ہو, بھرپور کوئی آپ کی تحریک ہو, بھرپور آپ کی کوئی توجہ ہو, جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں 1400 سالہ یہ شہادت کا سال ہے, یہ 1400 سال. یعنی میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے دنوں کو دے کر, ایام کو دے کر, مواقع دے کر, تواریخ دے کے, سال دے کے, 10 سال دے کے, 100 برس دے کے, یہ ہستیاں ہمیں موقع دیتی ہیں, یہ موقع دیتی ہیں کہ جب کبھی چاہو اور جس وقت چاہو ہمارا تذکرہ کرو. مجھ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں فلاں معصوم کی تاریخ, اس میں اختلاف ہے, یہ 2 تاریخیں, اس کو ایک کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرنا, نہیں کرنا, یہ موقع ہے. 2 تاریخیں موقع ہے سمجھنے کے لیے, کہیں 3 تاریخیں ہیں, وہ 3 تاریخیں موقع ہے سمجھنے کے لیے. علماء نے جب نہیں کیا, فضلاء نے جب نہیں کیا, تو یہ بقایا کیوں طے کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ طے کریں, نہ طے کریں. اس لیے کہ نہ آپ کے پاس وہ ریفرنسز ہیں, نہ آپ کے پاس وہ کانٹیکسٹ موجود ہے, نہ آپ کے پاس وہ زبان کی تفہیم ہے, نہ آپ کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ طے مت کیجئے, کھلی ہوئی تاریخیں رہنے دیجئے, تذکرہ کرتے جائیے. میری شہزادی کے تعلق سے
اگر آپ کہیں 13 جمادی الاول اور کوئی کہے 3 جمادی الثانی، نہ گھبرائیے، ایک تاریخ طے مت کیجئے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اگر میری شہزادی یہ چاہتی ہے کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک سارا وقت میرا تذکرہ کرو، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ ادارے تو ذمہ دار بنائیے، ادارے سے کہیے کہ مسلسل ماتم کریں گے، مسلسل مجلسیں پڑھیں گے، مسلسل تذکرہ کریں گے. بضعت رسول ہے بھائی، بضعت رسول ہے کون؟ یہ بضع کا مطلب یہ باز نہیں ہے، بضع جگر گوشہ، دل کا ٹکڑا. عجیب عجیب فکر ہے اس کے پیچھے. علماء نے تاریخوں کو کھلا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حد بندی نہ کرنا، طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طے مت کرو. آپ گھبرا رہے ہیں بھئی 17 سفر امام رضا کو وہ کریں، اور محمد والے محمد صلوات 17 سفر منائیں یا 22-23 ذیقات کو دیکھیں. گھبراہٹ کیا ہے؟ الجھن کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ یا اتنی جلدی کیا ہے؟ یعنی علماء نے یہ کہا ہے کہ علوم معارف و مطالب کو اگر سمجھنا ہے علی ابن موسیٰ رضا کے تو 10 تقریریں کم ہیں، اتنے علوم ہیں. یہ میں آپ کو یعنی معصومین کے تعلق سے ذہن میں رکھیے. اسی طرح سے میری شہزادی پر اگر گفتگو کرنا ہے 10 تقریریں کم ہیں. ایک خطبہ اگر شہزادی کا آپ پڑھنے پہ آ جائیں ایک، تو آپ حیران ہوں گے. فقط یہ نہیں کہ توحید پہ شہادت ہے، رسالت کی گواہی ہے، امامت کا تذکرہ ہے، نہیں، علتوں کا تذکرہ ہے، شریعت کی علتوں کا. کہ یہ نماز ہے تو نماز کیوں ہے، روزہ ہے تو روزہ کیوں ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کیوں ہے، حج ہے تو حج کیوں ہے، جہاد ہے تو جہاد کیوں ہے، قرآن ہے تو قرآن کیوں ہے، بیت رب ہے تو کیوں ہے، کس لیے ہے. ایک ایک شے کی علت کا تذکرہ کیا دربار میں کھڑے ہو کے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ کیا سمجھے آپ اس کا مطلب؟ کیا سمجھے آپ؟ یعنی اگر دربار میں کھڑے ہو کے اگر یہ تذکرہ کر رہی ہیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ تم شریعت کی علتوں سے واقف نہیں ہو. شریعت کیوں ہے، کس لیے ہے، یہ نماز کرتی کیا ہے. اب جس نے نماز پڑھی ہو تو پتا چلے نا کہ نماز کرتی کیا ہے. یہ روزہ کرتا کیا ہے، روزے کو کسی نے رکھا ہو تو پتا چلے نا کہ روزہ کرتا کیا ہے. زکوٰۃ مال کا دے دینا نہیں، نفس کا تزکیہ ہے، سمجھو تو صحیح. آپ نے زکوٰۃ کو مال کے ساتھ جوڑ کے بس کہہ دیا کہ ہاں. ارے بھائی وہ مسلسل ہر آن تزکیہ ہے، ہر آن زکوٰۃ ہے، نفس کی زکوٰۃ نہیں، فقط مال کی زکوٰۃ. ارے اپنے آپ کو سمجھو. یہ کھڑے ہو کے دربار میں 18 برس کی شہزادی نے بوڑھوں کو بتایا، بوڑھوں کو، کہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، تو ان کو کہا کہ یہ مسند ہے میرے باپ کی، یہ جگہ ہے میرے باپ کی، اور اس کے لیے نگاہ انتخاب قدرت الہی میرا شوہر ہے، کوئی اور نہیں ہے. پہلے اس کا تو جواب دو. تو جب اس کا جواب نہیں ہے تو کیا تم سے میں توقع رکھوں کہ تم میرے ارث، میری میراث کو تم دو گے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں کہ اس کی علت کیا ہے. تم نے جھوٹی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے اگر ایک میری میراث کو روکنے کی کوشش کی ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا، مگر دیکھیے میری شہزادی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایک ورثے میں نے ایک شے پائی ہے اور تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو علم تو پہلے پیدا کرو جس کے نتیجے میں تم یہ طے کرو کہ یہ میراث کس کی ہے. اور وہ علم میرے تعلق سے نہیں. دیکھیے یہ عجیب ایک ٹیٹ ہے، کسی وقت موقع ملے گا ایک نہیں 10 تقریریں کریں گے اس پہ. لیکن ایک عجیب بات کی ہے کہ تمہیں چونکہ اللہ ہی کی معرفت نہیں ہے
اور خدا کے حق ہی کو تم نہیں پہچانتے تو میرے حق کو کیا جانو گے؟ تو حکومت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معرفت حق پہلے ہو پھر اس کے نتیجے میں ہو اعلائے کلمہ حق، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ وہ شہزادی، یہ وہ گھرانہ، یہ وہ سلسلہ کہ جنہوں نے ہمیں عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہم سے مطالبہ کیا، اب بندگی کرو۔ عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، حواس کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، خرد کے ساتھ، دانش و بینش کے ساتھ اب کرو، تو اس بندگی کا پھر لطف ہی کچھ اور۔ وہ جذبے کے تحت نہیں ہے، وہ جذبے کے تحت نہیں ہے کہ آج آپ کل کوئی اور، نہیں، عقل اور سراسر عقل۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے جس چیز کو خدا نے خلق کیا وہ عقل ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ تو اگر عقل اولین مخلوق ہے، نور اولین مخلوق ہے، تو یہ دو الگ الگ مخلوق نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ کبھی عقل بن کے آتا ہے، کبھی نور بن کے آتا ہے، کبھی وہ تنفس بن کے آتا ہے، کبھی وہ صبح اول بن کے آتا ہے، کبھی وہ فقر موجودات بن کے آتا ہے، کبھی وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آتا ہے۔ وہ ایک ہی ہے، ایک، الگ نہیں ہے۔ وہ جلوے الگ الگ ہیں، جلوے الگ الگ ہیں۔ اگر جلوے آپ کو الگ الگ نظر آئیں تو تقسیم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ ان جلووں کی تقسیم نہ کیجئے، ان کو منقسم نہ کیجئے۔ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، سمجھانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے، رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ کوئی اگر عقل سے نہ سمجھے تو نور سے سمجھ جائے، کوئی نور سے نہ سمجھے تو صبح کے اجالے کو دیکھ کے سمجھ جائے، کوئی اگر صبح کے اجالے سے نہ سمجھے تو پھر وہ اس شعور، اس احساس سے سمجھے کہ جو اس میں پیدا ہو رہا ہے، سمجھے تو صحیح۔ اگر وہ صبح اول بنتا ہے، نور اول بنتا ہے، مخلوق اول بنتا ہے، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا جو سمجھے تو صحیح۔ اسی لیے ہر عقل کے تعلق سے کہا کہ ہم، ظاہر ہے فیصلے کی منزل آئے گی، تمہارے عقل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کی عقل، اس سے مطابق فیصلہ، جتنی عقل اتنا فیصلہ۔ آپ سے وہ مطالبہ یا وہ مکالمہ نہیں ہوگا جو کسی ولی فقیہ سے ہوگا۔ ذمہ داری وہاں زیادہ ہے، وہ گھبرائیں، آپ نہ گھبرائیں، آپ مت گھبرائیے، وہاں امت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہی نہیں، آتی بھی ہے تو نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خامخواہ میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں آپ گفتگو کریں گے وہاں جواب ہے، سوال ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، طالب علم سے کیا پوچھو گے؟ عالم سے پوچھو، طالب علم سے کیا پوچھو گے؟ تو ساری زندگی طالب علم رہیے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ اور کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو منوانے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اس طرح پہچنوانے کی؟ جھوٹی ابا، جھوٹی ردا، جھوٹا امامہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا شاہد ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر طلب علم فریضہ ہے تو فرض کو ادا کرتے رہو، ہے نا، حدیث ہے نا، طلب العلم فریضہ اللہ کل مسلم او مسلمہ، ہر مسلم مرد اور عورت پر علم کی طلب فرض ہے۔ اب طلب علم اگر فرض ہے تو فریضے کو ادا کرتے رہیے، اس میں اس فریضے کو ادا کرنے کے بجائے اگر یہ انسان طے کرے بیٹھے خود ہی کہ ہم تو عالم ہیں، تو پھر آؤ، پھر جواب دو۔ اس لیے کہ پکڑ تو ہو گئی، پکڑ تو ہو گئی۔ اب آپ نے اگر یہ طے کر لیا کہ عالم ہے تو آئیے، آپ کی قطار الگ لگی ہوئی ہے، ان بچوں کو جانے دو، یہ سب طالب علم ہیں، ان کو جانے دو،
یہ سب سیکھ رہے تھے. یہ طلاب ہیں, یہ طلاب ہیں, یہ حق کے طلاب تھے, حق کے طالب تھے, حق کے طلاب رہے. یہ حق کے طالب تھے, حق ہی کے طلاب رہے, حق کو جاننے کے لیے ساری زندگی لگا دی. اب تم ایک لائن بناؤ, حق کو جو معلوم کیے بیٹھے ہو, تو تم سے پوچھیں گے کیا معلوم کیا تم نے, کیا معلوم ہوا, بتاؤ علی کون ہے. اب کیا بتاؤ گے؟ بتائیے. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں, مصیبت میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا یعنی ایک خرد اور ہوش کی گفتگو نہیں ہے کیا یہ؟ یعنی انسان ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کیا اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ کتنا بڑا مکالمہ ہو, کتنا بڑا مکالمہ ہو, ہاتھوں کو جوڑ کے کہیے میرے علم میں نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. کیا ضرورت ہے؟ ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, ہم بتائیں گے. ارے بھائی وہ وقت کب آئے گا کہ بتاؤ گے؟ وہ وقت کب آئے گا کہ سمجھاؤ گے؟ وقت تو ختم ہو گیا, دعویٰ رہ گیا. بہت سے آئے ایسے سلونی کرتے ہوئے, ہوا کیا؟ ایک علی نے کیا کہہ دیا کہ سب کہنے لگے. اٹھا کے مفتی جعفر حسین کو پڑھ لیجئے نہج البلاغہ کے مقدمے میں, کہ ایک علی نے نہیں کہا, ایک علی نے کہا نہیں, علی کا کہنا کچھ اور منزل ہے. پوچھو, مجھ سے پوچھو. کیوں پوچھو؟ اس لیے کہ کیا دنیا کا علم بہت ہے؟ نہیں, میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں. یعنی کیا یہ فقرہ ہے؟ طرق سما میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. علم کی وہ منزل ہے. آپ اگر بات کر رہے ہیں تو ایسا علم تو لاؤ, ایسا علم تو لاؤ. یہ خلائی علم نہیں ہے, یہ ایسٹرونومی کی بات نہیں ہے, یہ ایسٹرولوجی کی بات نہیں ہے, یہ ایسٹرو فزکس کی بات نہیں ہے. یہ معقول و منقول کا علم ہے جو من لدن مل رہا ہے. یہ اکتسابی نہیں ہے, یہ کسبی نہیں ہے, یہ ایکوائرڈ نہیں ہے, یہ ٹیوشن فی دے کے نہیں ملا ہے. اللہ نے مناسب سمجھا یہ علم علی کو دیا جائے. وہ مناسب سمجھتا ہے کہ دارائے علم علی ہو, علم گھر کرے علی میں, علم کی منزل علی ہو. علی کی منزل علم نہیں کہا میں نے, علم کی منزل علی ہو, علم کا مقام علی ہو. ایک دیکھیے, اس مجلس کو اور اس مجلس کے کانٹینٹس کو سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھیے, اس کو ایڈٹ کر کے نہیں سمجھیں, اس کو قط و برید کر کے ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا اور اپنی مطلب کی نہیں, یہ نہ کریں, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میسج مکمل جائے. اگر میسج مکمل, اور اگر میسج مکمل ہے تو اشتباہ کوئی نہیں ہے. مختصر سے میرے لفظ ہیں اور جملے بہت چھوٹے ہیں کہ وہ ذمہ داری اپنے پر نہ لیجئے جس کا بار آپ نہ اٹھا سکیں. علم و عمل کے تعلق سے کہہ رہا ہوں
کہ بالکل بھی وہ ذمہ داری نہ لیجیے اور اس کو پاس آن کر دیجیے. اور یہ طریقہ بزرگوں میں رہا. یعنی 5 بزرگ کبھی کسی مقام پر، یہ علماء کی گفتگو کر رہا ہوں، کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو کوئی بڑھ کے دوڑ کے، یہ نہیں کہتا کہ امامت میں کروں گا، یعنی عالم یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو جتنا پیچھے رکھ سکتا ہے انسان پیچھے نہیں، قبلہ آپ. انہوں نے کہا نہیں آپ، اس لیے کہ ذمہ داری ہے یہ. اور ہمارے پاس جب تک عدل نہ ہو طبیعت میں، عدالت نہ ہو مزاج میں، فیصلے آپ کے فیصل نہ ہو، اس وقت تک یہ مکمل نہیں ہوتی عبادت. دوڑ دوڑ کے امامت کرنا، دوڑ دوڑ کے لیڈ کرنا پریئرز کو، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا. اس میں اپنے آپ کو اس لیے پیچھے رکھیے. اشتباہ کے عالم میں انسان رہتا ہے کہ نہیں معلوم کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا فیصلہ جب عدل نہ ہوا ہو اور آپ لیڈ کر رہے ہیں، پریئرز کو لیڈ کر رہے ہیں. صرف احتیاط. اب یہاں سے گفتگو یہ ہے احتیاط. اور جب لفظ احتیاط میں نے استعمال کیا، اسی کو شرع میں تقویٰ کہتے ہیں. بس احتیاط، یہ لفظ احتیاط آپ کی زندگی کا لفظ ہے. آپ نے کہا میں احتیاط کرتا ہوں، یعنی تقویٰ. یہ تقویٰ کوئی ابا قبا کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے تقویٰ عمل میں احتیاط کا نام ہے. آپ کے عمل میں احتیاط، عمل محتاط، تقویٰ قائم ہو گیا. کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ محتاط. ایک جگہ گدلا پانی ہے اور آپ کو کراس کرنا ہے. عقل نے مطالبہ کیا اس میں سے نہیں گزرنا ہے، گھوم کے چلے جاؤ. آپ نے کی احتیاط. عمل میں احتیاط، تقویٰ کا قیام. تقویٰ قائم ہو گیا. اب لفظ تقویٰ کو آپ بریکٹ کر کے یہ کہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ تو اس سے تو مراد وہ لوگ ہیں جو ابا پہنے، امامہ پہنے. میرا یہاں پہ کسی سے اختلاف نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقویٰ وہ لفظ ہے جو امت کے لیے ہے. یہ تقویٰ علماء امت کے لیے نہیں ہے. جس کو بنا دیا گیا تو وہاں پر عمل میں احتیاط. بچہ اگر آپ سے اس تقریر کے بعد کہے کہ تقویٰ کو بتائیے عام لفظوں میں، تو کہیے بیٹے عمل میں احتیاط کرو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آنا جانا، نشست برخاست، دفتر، گھر، اسکول، مدرسہ، دوست، احباب، عمل میں احتیاط، تقویٰ. اس سے زیادہ پریشان مت کیجئے بچوں کو حیران مت کیجئے. آپ کہیں ایسا نہ کریں کہ آپ نے کہیں وضو کو داخل کر کے پھر آپ تقویٰ سمجھانے لگے. ارے وہ ایک عمل ہے دوسرا، اس میں بھی تجدید وضو ہے. وضو ہے مگر تجدید وضو ہے. لیکن یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر عمل میں احتیاط جس دن پیدا ہو گئی، وہاں پہ کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آپ کہ یہ میرا عمل محتاط تھا اور یہ عمل میں احتیاط میں نے ماں باپ کے ڈر سے نہیں کی، خوف خدا کے نتیجے میں کی ہے. عمل میں احتیاط، محتاط عمل. ساری زندگی کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، عمل محتاط. محتاط عمل. یہ حسین ابن علی کے عزادار جمع ہیں. کیا احتیاط ہے حسین ابن علی کی ہر عمل میں. نہیں، وہ تو مقامی کچھ اور ہے. اصحاب حسین ابن علی عمل میں احتیاط کا یہ عالم. میں نے کسی وقت کہا نا، جب کوئی کہہ رہا ہے مسلم سے کہ یہ تمہارا امیر ہے، احتیاط عمل یہ کہہ رہے، احتیاط عمل، محتاط عمل مطالبہ کر رہا ہے. مسلم کہو کہ نہیں یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے. قول میں محتاط، فعل میں محتاط، عمل میں محتاط. آپ نے احتیاط سے کام لیا. احتیاط. آج آپ کو معلوم ہے کسی دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ حیران ہوں جتنے ممالک ہیں. یعنی مثال ذہن میں آئی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، جتنے
دنیا کے ممالک ہیں جہاں کہیں ڈرائیونگ انسٹرکشنز ہیں اس میں احتیاط. تمہارے حوالے ہم نے ایک سیار کر دیا, ایک ماشین کر دی, ایک آٹوموبیل کر دی, ایک موٹر کر دی, ایک گاڑی تمہارے حوالے کر دی. وہ تو سریوس سیر ہے, وہ تو لمٹ لیس اسپیڈ ہے, 120 140 تقریباً لمٹ لیس اسپیڈ ہے, جبکہ وہاں پہ نشان 70 کا بنا ہوا ہے, کہیں 65 کا بنا ہوا ہے. یعنی وہاں دنیا کے ایک پوائنٹ سے, یعنی پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی کے سفر کے لیے احتیاط کا لفظ ہے. یہ عمل محتاط رہے تمہارا. اچھا سوال یہ کہ اگر نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹکراؤ. ٹکراؤ, ٹکراؤ کا نتیجہ ہلاکت. ایک آسان بچوں کو اس طرح سمجھائیے کہ آپ کے حوالے گاڑی کی آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ احتیاط, محتاط رہیے, احتیاط سے چلائیے, اپنی طبیعت کو ڈھالیے, دوسرے کو نہ دیکھیے. یہ ساری دنیا کا اصول ہے. آپ کو معلوم ہے وہ اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں ایک صورت تقوی کو قائم کرتے ہیں جس کو وہ احتیاط سے تعبیر کرتے ہیں. لفظ احتیاط سے اس کی تعبیر کرتے ہیں, احتیاط. تو اب زندگی کا سفر جہاں ہو وہاں پہ عمل غیر محتاط, وہاں پہ عمل میں احتیاط نہیں. کیا میں کروں گا یا میں کسی بچے کو کرتا ہوا دیکھوں گا؟ نہیں, بالکل نہیں. میں تو نہیں چاہتا. میں تو چاہتا یہ ہوں کہ محتاط عمل رہے. اور عمل کا مطلب, احتیاط عمل کا مطلب یہ کہ اب جس کا کلمہ پڑھ دیا ہے اس کے رہو. اب زبان پہ کسی دوسرے کا نام نہ آئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک دفعہ کہہ دیا یہ محمد اور آل محمد, بس یہی ہیں, تو آنے واحد کے لیے عمل غیر محتاط نہ ہو. کہ جاب ریلیٹڈ کوئی سچویشن ہو تو وہ ہے, ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہے, نہیں, سب وہ ہیں. رزق ہو, تعلیم ہو, تربیت ہو, جو بھی ہو, بس وہی ہے. عمل محتاط کا نتیجہ یہ فقرہ ہے. احتیاط ہو گئی عمل میں, آپ ایک کے ہو رہے, ایک ہی کے ہو رہے, در در کے نہ ہوئے. اتنی احتیاط کہاں کہاں سے بچتے بچاتے یہاں پہ آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا, جتنے زمانے ہمیں غیر محتاط کر رہے تھے, صدقہ ہے محمد و آل محمد کا, انہوں نے ہمیں محتاط بنا دیا. زمانے ڈرا کر رہے تھے, زمانے پکار رہے تھے, زمانے گلٹر بن رہے تھے, زمانے گولڈ اور ڈائمنڈ دکھا رہے تھے, زمانے ذہب و فضہ کی باتیں کر رہے تھے, سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا رہے تھے. صدقہ ہے محمد و آل محمد کا, عمل کو محتاط بنا دیا. اور عمل میں احتیاط یہ کی کہ اب ہم کسی کے نہ ہوئے, کسی کے نہ ہوئے, اور جب کسی کے نہ ہوئے تو ایک ہی کے ہوئے. تو خدا شاہد ہے کہ ہم ان کے ہوئے, یہ بھی پھر ہمارے ہو گئے. اب یہ ہم کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں. بہت غور سے سن رہے ہیں اب یہ ہم کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں. ایمان طرفین میں ہو, پھر جیسے محبت طرفین میں ہوتی ہے نا, دو طرفہ ہوتی ہے محبت, یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. وہ پھر وہ کچھ اور کہتے ہیں, اس کو میں لفظ نہیں دوں گا, وہ لفظ نہیں دوں گا. بالکل یہی میرا ایمان علی پہ, میرا ایمان حسین پہ, میرا ایمان عباس پہ, میرا ایمان آل محمد پر. تو آپ اپنے ایمان کو پختہ کرتے چلے جائیے, وہ آپ کے ہوتے چلے جائیں, وہ آپ کے ہوتے چلے جائیں گے. اب وہ چھوڑ کے جانے والے نہیں. آپ کہیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں, آنکھ بند ہو گئی, قبر میں ہے, وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. اب وہ چھوڑ کے نہیں جاتے, اب وہ چھوڑ کے نہیں جاتے. ساری زندگی
زندگی ہمارا قصیدہ پڑھتا رہا، ساری زندگی ہمارا نوحہ کرتا رہا، ساری زندگی سینے پہ ہمارا ماتم کرتا رہا، ہم اس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ ارے نہ یہاں چھوڑیں گے نہ کوثر پہ چھوڑیں گے، ہم ہوں گے اور یہ ہوگا، اور کوئی رہے نہ رہے۔ اللہ کی قسم کھا کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اس کو آپ غیر معمولی جانیے، یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو عقل کے تابع، اس کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ خدا شاہد ہے، آنے واحد کے لیے بھی ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وقت ٹل جائے، دل چاہتا ہے وقت تھم جائے، وقت رک جائے، وقت کا ٹلنا نہیں ہے۔ ہم یہ ٹال مٹول کے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹلنے ٹلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو وقت کو روکنے والے لوگ ہیں۔ جب چاہیں گے وقت کو روکیں گے، علی کا نام لیں گے وقت رک جائے گا۔ کیا آفتاب پلٹ کے نہیں آیا؟ کیا وقت پلٹ کے نہیں آیا؟ آپ اس کے ماننے والے ہیں، چاہیں تو وقت کو پلٹا لیں، چاہیں تو وقت کو روک لیں، چاہیں تو وقت کی مہار کو تھام لیں، جس وقت جب جہاں جس وقت جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ہے۔ میں اتنا کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو سمجھیے کہ انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ 65 برس نہ چھوڑیں، وہ ابد الآباد تک نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ مجھے اس ایکویژن کی پیریٹی، یہاں کوئی فزکس کا بچہ بیٹھا ہے، میتھمیٹکس کا کوئی بچہ بیٹھا ہے، کوئی اگر ٹریگنومیٹری جانتا ہے، کوئی کیلکولس کا اس کو مسئلہ سمجھتا ہے، کوئی اسے کسی انداز سے میٹا فزکس کی سمجھتا ہے، مجھے بتائیے یہ کون سی مساوات ہے کہ آپ نے تو صرف 65 برس ان کا نام لیا، آپ نے صرف 65 برس نام لیا، وہ ٹائم لیس ٹائم میں آپ کے ہو گئے۔ یہ کوئی عدل ہوا؟ زمانے کے پاس جائیے، سپریم کورٹ جائیے، یہ کیسا عدل ہے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں فیض، عدل سے آگے کی منزل ہے۔ یہ دنیا کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، یہ رکے ہوئے انصاف پہ، ابھی عدل پہ نہیں آئے۔ یہ کتنا اہم فقرہ ہے میری تقریر کا، یہ ابھی انصاف پہ رکے ہیں، یہ عدل پہ نہیں ہے، فیض پہ کہاں جائیں گے؟ یہ فیض محمد و آل محمد ہے، ٹائم لیس ٹائم میں ہمارے ہیں، ہم ایک ٹائم باؤنڈ تھے، کہیں کوئی 50 برس، کوئی 60 برس، کوئی 70، 100، 125 تک کی دعا دی ہے، اس سے آگے کی کوئی دعا بھی نہیں دیتا۔ 125 برس تمہیں خدا سلامت رکھے، 150 کا بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، 250 نہیں، گھبراتے ہیں اس میں بھی، 125 بھی بہت ہے، 125 بہت ہے۔ اور اگر کوئی جاپان سے یا چائنا سے کوئی تصویر آ گئی 125 برس کے آدمی کی کہ دنیا کا معمر ترین یہ تھا، تو گھبراہٹ دل میں اور ہے کہ یہ زندگی بھی کون سی زندگی، دعا 125 برس کی۔ اگر یہ 125 برس کی دعا کے نتیجے میں زبان پہ صبح و مساء علی علی ہے، تو نہ وہ انصاف ہے، نہ وہ عدل ہے کہ ابد الآباد تک علی علی علی، پھر علی ساتھ ہے، نہیں، وہ فیض علی ہے، وہ کرم علی ہے، وہ جود علی ہے، وہ سخاوت علی ہے، وہ علی کی سخاوت۔ میں نے عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے اس علی کو اتنا دہراؤں کہ طبیعت آپ کی مزمحل ہونے لگے، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، کچھ اپنوں میں بھی تو ہے نا کہ جن کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا مسلسل نام لیتے ہیں، تو لاؤ، تمہارے باپ دادا ہوں گے وہاں پہ، کون ہوگا وہاں پہ؟ کوئی نہیں۔ میں نے دنیا کی لائبریریز کو چھانا ہے فقط یہ جاننے کے لیے، خدا شاہد ہے کہ کوئی اور گھرانہ ایسا مل جائے کہ جو کہے کہ ہم وہاں ہیں نا تمہارے لیے، خدا کی قسم مجھے کوئی گھرانہ نہیں ملا، کوئی گھرانہ نہیں ملا۔ یعنی یہاں تک کی گفتگو ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ سلاطین زمانہ
کہ ایک زمانہ کہ جب وہ مرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں تک کا تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہاں تو ہمارا بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدگی سے حدیث سلسلۃ الذہب، دا گولڈن چین آف نریٹرز، اس کی نریشن، وہ ٹریڈیشن کہ جو امام رضا کے تعلق سے مشہور ہے، اس کو کہتے تھے سینے پر رکھ دینا، جب ہمارا دم نکلے تو وہ حدیث، اور وہ حدیث کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ظاہر کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دقلا حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها وانا من شروط لا الہ الا اللہ، امام رضا کی حدیث، گولڈن چین آف نریٹرز۔ سلاطین زمانے نے کہا کہ اس حدیث کو رکھو اور یہ علی ابن موسیٰ رضا سے لے کے علی ابن ابی طالب تک ان ریٹروسپیکٹ، یعنی کون؟ علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ پورا لکھ کے ہمارے سینے پہ رکھ دو، ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہی بچانے والے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ پوری دنیا پہ حکومت کر کے اور دنیا کو بے وقوف بنا کے جب اپنا وقت آیا تو سینے پہ یہ رکھوا لیا، تو ہم تو بے وقوف نہیں ہیں نا، ہمیں تو بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی حکومت ملے نہ ملے ان کی حکومت چلے گی، ان کی حکومت رہے گی، ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا اور یہ نام کے ساتھ رہے گا۔ تو اب اگر یہ طے ہو گیا تو گھبرانا کس بات کا ہے؟ اور موقع تو ملتا ہی ملتا ہے، اگر ابھی علی سے کوئی کدورت ہے تو آج بھی بدل جاؤ، ابھی بدل جاؤ، کیا حر نہیں بدلا؟ ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی، دیکھیں کہاں کی بات کہاں آ کے مل گئی، خدا شاہد ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ جس کو تکلیف ہے، جس کو تکلیف ہے وہ آج بھی موقع مل رہا ہے اسے بدل دے اپنے آپ کو، میرا مولا بدل دے گا، میرا مولا توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ آپ کو مشرکانہ تو نہیں لگا نا جملہ؟ یہ آپ کو کہیں شرک کی بو تو نہیں آئی اس جملے میں؟ کہیں کوئی میرا بھائی میری بہن شرک خفی شرک جلی میں تو نہیں الجھ گیا؟ ارے بھائی کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ ہے توبہ، یہ ہے معاف کرنے والے۔ وہاں جب حر کی منزل آئی اور جب حر نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا کہ غلطی ہوئی اور اس نے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ مولا میں توبہ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، انی اتوب الی اللہ مما تصنعون، جو کچھ میں نے کیا ہے نا اور جو کچھ میری وجہ سے ہو میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ذرا سا توقف اختیار کر کے اس نے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ اللہ سے توبہ کرے، پوچھے حسین سے، یہ مقتل کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ یہ فقرہ لیں گے آپ کہ کیا میں جو توبہ کر رہا ہوں کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میری توبہ مقبول ہے؟ کیا میری توبہ کو قبول کیا جائے گا؟ نعم یتوب اللہ علیک، سامنے کہہ دیا کھڑے ہو کے، ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اختیار کس کو ملا ہے؟ کوئی مجھے کوئی پیرالل لائیں گے آپ تاریخ سے؟ یعنی آپ یہاں پہ زندگی گزر رہی ہے، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، توبہ کرتے رہو، ہمیں نہیں معلوم بھائی اللہ توبہ کا قبول کرنے والے، ہمارے وسیلہ تو لاؤ۔ جیسے ہی وسیلہ آ گیا پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی، حر نے تو پورا راستہ دکھا دیا،
حر کی زندگی دیکھیے کوئی معنی رکھتی ہے نا. حر نے راستہ دکھا دیا. پروردگار تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, جو کچھ میں نے کیا میں توبہ کرتا ہوں, اس سے براعت کا اظہار کرتا ہوں, اس سے بیزاری کا, توبہ بیزاری کا اظہار ہے نا, میں نے اظہار بیزاری کر دیا, میں بیزار ہوں, اپنے عمل سے بیزار ہوں, وہ میں نے کیا اب میں بیزار ہوں اس عمل سے. وہ عمل محتاط نہیں تھا, وہ عمل احتیاط کا حامل نہیں تھا, میں نے بے احتیاطی میں ایک عمل کیا ہے, یعنی جس عمل کو محتاط ہونا چاہیے تھا وہ غیر محتاط ہو گیا, اور سامنے ہے فرزند رسول توبہ. مگر دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے حکمت خداوندی میں, مشیت خداوندی میں, کہ زبان پہ وہ فقرے جاری کر دیے کہ مولا یہ بتائیے کیا میری توبہ مقبول ہے اس کی بارگاہ میں. تو مجھے اس مرحلے کے بعد کا تیسرا مرحلہ, یا جہاں سے یہ لفظ آئے نا نعم یتوب اللہ علیک, یہ فقرے کو یاد رکھیے اور جا کے پڑھیے کتابوں کو اٹھا کے. ہاں اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے, کرے گا نہیں. یہ حسین کا اسٹیچر نہیں ہے, یہ حسین کا جو تعلق ہے نا وہ تعلق کو دنیا نہیں جانتی, وہ دنیا جانتی ہی نہیں. یہ الجھ جائیں گے آپ سے. واسطہ وسیلہ, ارے بھائی واسطہ وسیلہ چھوٹے لفظ ہیں. واسطہ وسیلہ ذریعہ درمیان یہ چھوٹے لفظ ہیں, یہ مزاروں پہ چلتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مزاروں کے لفظ ہیں. حسین کا جو مرتبہ ہے نا عند اللہ, اللہ کی اندیت میں, اندیت الہی حسین کا مرتبہ دیکھو. تو جب اس مرتبے کو دیکھو گے تو وہ اختیار حسین کے پاس ہے. جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا, سمجھ گیا, تو کیسے بخشا کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حسین یہ کون سا اختیار ہے آپ کے پاس. کسی نے پوچھا, دائیں بھی کچھ لوگ کھڑے تھے, بائیں بھی کچھ لوگ کھڑے تھے, بیٹے بھی تھے, بھتیجے بھی تھے, بھانجے بھی تھے, بھائی بھی تھے, کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. کیا عالم ہوگا حر کا اس وقت, جو مجسم فدویت کی منزل پہ آ چکا تھا. یعنی اب اس کے لیے کوئی معنی زندگی کے ہیں ہی نہیں بجز حسین کے. یہی تو ہے مجلس. آپ آئے نا اس مجلس میں, آپ آئے, زندگی کے کوئی معنی ہیں ہی نہیں بجز حسین ابن علی کے. کہیے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دو. آپ نے کہا اور وہاں سے نعم کی آواز آئے. یقین یہ بھی تو رکھو, ایک حر بننا اتنا مشکل ہے, ایک حر بننا اتنا مشکل ہے. ہاں کہا کہ ہاں میں قصوروار, میں تقصیروار, مجھ سے قصور ہو گیا. اور اس کے بعد کہا لو قطعت او حرقت. اب سنیے, جب یہ سن لیا تو کہا کہ اب میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا مجھے جلا کے راگ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے, اب میں حسین کا ہوں. یہ ہے حر کی زندگی. بس یاد رکھیے یہ ہے حر کی زندگی. حر بنو, کچھ نہ بن سکو تو حر بنو. اور حر بھی وہ حر کہ حسین نے ناز کیا ہے, حر پہ ناز کیا ہے, اور ناز بھی افتخار کا عالم ہے کہ جب کوئی کمک کے لیے نہیں آیا. دیکھیے دو ہستیاں ایسی ہیں کربلا کے میدان میں کہ جہاں حسین کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. ایک منزل وہ کہ جب حر آئے, ایک منزل وہ جب حبیب آئے. چاہنے والا رفیق آیا, چاہنے والا محب آیا. حر محب حسین ہے, محب حسین ہے, اور منقلب ہو گیا. حر منقلب ہو گیا,
ساری زندگی اگر ہم سب بیٹھیں ایک مقام پر اور یہ طے کریں کہ ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، ساری زندگی خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ، اور اگر حسین یہ کہے کہ توبہ قبول، تو زندگی ہے کیا اس کے سوا؟ ہے کیا؟ یعنی جس نے مقبول کیا اس کے حوالے کر دو. یہی مجلس عزا ہے. ہم سب یہاں آئے ہیں اپنی زندگیوں کو حسین کے حوالے کر کے، اور حوالے کر دی اپنی زندگی کہ مولا بس آپ ہیں، اور ہمارا آسرا کوئی نہیں، ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے، حر کا بھی کوئی سہارا نہیں تھا. 2-4 دقیقے لوں گا. مصائب ہیں اور ظاہر ہے کہ حر ہے. جب راستے میں رکاوٹ کا سبب بنا اور حسین ابن علی نے بے اختیار یہ کہا تھا کہ تو چاہتا کیا ہے حر؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، چاہوں تو تجھے ابھی یہاں سے وہاں پہنچا دوں. تو ایک مرتبہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، معدباً ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا مولا یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں، پورے عرب میں آپ ہی اس طرح کہہ سکتے ہیں، مگر وگرنہ میری ماں کا نام اگر کوئی اس طرح سے لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام اسی طرح سے لیتا. مگر آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے. یعنی جس نام کو لینے کے لیے انسان کہے کہ باوضو ہو، وہ شہزادی ہے. آپ کی ماں، اس کا مقام عظمت، مقام عفت، مقام عصمت، یعنی وہ مقام ہی کچھ اور ہے. میں نہیں لے سکتا مولا، میں نہیں لے سکتا، آپ ہی بس یہ کہہ سکتے تھے. اور پھر وہی حر ایسے لگا جیسے مطیع حسین بن گیا، اطاعت حسین ابن علی کی منزل پہ آ گیا. دنیا کہتی ہے کہ تاریک راستوں پہ چلتے ہوئے حسین ایک نامعلوم راستے کی طرف چلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حسین وعدہ گاہ کی طرف آ رہے تھے. جو طفلی کا وعدہ تھا اسے پورا کرنا تھا. وعدہ گاہ تھی، زمین معلوم تھی، مٹی کی خوشبو سے آگاہ تھے، اپنے مرنے کے مقام کو جانتے تھے، قتل ہونے کے مقام کو پہچانتے تھے، گودال قتل گاہ کو جانتے تھے. ایک ایک جہاں جہاں جو جو گرے گا اس مقام کو پہچانتے تھے. یہ حسین تھے، یہ حسین تھے. حسین کی معرفت اگر ہو جائے تو خدا شاہد ہے زندگی سنور جائے. اور وہ حر ہاتھوں کو جوڑ کے اس طرح سے نہیں آیا کہ ہاتھوں کو جوڑ کے. عجیب خواہش ہے. میں ایک روایت پڑھ کے یثرب میں آیا ہوں، ایک دوسری روایت یہاں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے قبلہ گاہی کو، برادر علی کو اس مضمون کو پڑھتے ہوئے کہ جہاں کچھ دیر پہلے خیام گاہ حسینی سے اتر گیا، اپنے فرس سے اترا، بیٹا بھی ساتھ، غلام بھی ساتھ. اور جب حضرت ابو الفضل آئے ہیں نزدیک تو حضرت ابو الفضل سے کہا مولا میرے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھیے، اس طرح سے باندھیے جیسے کسی قصوروار کو باندھا جاتا ہے، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلیے بارگاہ حسین ابن علی میں. عباس نے ابھی ہاتھوں کو باندھا ہی تھا کہ حسین ابن علی باہر نکل گیا، باہر نکل گیا، اور بے اختیار کہا عباس یہ کیا کرتے ہو؟ میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. اور مہمان ہے، حسین میزبان ہے، جس کی میزبانی حسین کرے. آقا آپ میزبان اور مہمان قدموں پہ سر کو رکھ دیا، مقام حر کو بلند کیا. حسین نے رفعت دی ماتھے کا بوسہ لے کر. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے قصور کو دہرایا اور یہ کہا مولا چونکہ میں وہ پہلا تھا جس نے روکا تو وہ پہلا ہی بننا چاہتا ہوں جو اس شہادت کے آب کو نوش کر سکوں، مجھے نہ روکیے گا. مگر جوان بیٹا بھی ساتھ تھا، ایک غلام بھی ساتھ تھا.
غلام نے اجازت طلب کی، جوان بیٹے نے اجازت طلب کی، حر کو جانے نہیں دیا، خود گئے لاش علی ابن حر کو اٹھا کے لائے، باپ سے دور رکھا کہ کہیں حر زحمت میں مبتلا نہ ہو جائے، زحمت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی کیا ہوا، ایک کے عالم تیقن نے کتنوں کو حسینی بارگاہ سے قریب کر دیا۔ حسین ابن علی ایک مرتبہ کلیجے سے حر کو لگا چکے، حر نے کہا مولا اب تو نہیں رکوں گا، اب تو اجازت دیجئے۔ کہا مہمان، اور ایسا مہمان جس کی ضیافت کا ہم سامان نہ کر سکے، ہمارے گھر سے کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا، ہمارے گھر سے کبھی کوئی پیاسا نہیں گیا، اور ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، مگر ہاتھوں کو اٹھا کے بس اتنا کہا پروردگار میرے حر کی میزبانی کرنا، یہ میرا حر پیاسا ہے، تشنہ دہن ہے، بھوکا ہے، میں خدمت نہ کر سکا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، حر کی آواز آئی آ جاؤ مولا، آ جاؤ، دم اکھڑ رہا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے۔ قریب گئے، ماتھے پہ موت کا پسینہ تھا، ابا کے دامن سے فاطمہ زہرا کا قرقہ نکالا، رومال کو نکالا، رومال کو تہ کیا، حر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تیر ماتھے میں پیوست تھا، آنکھوں میں خون بھر چکا تھا، اسی رومال فاطمہ زہرا سے خون کو صاف کیا، تیر کو یا علی کہہ کے نکالا، ایک مرتبہ رومال کو ماتھے سے باندھا، حر نے صورت کو دیکھا، نگاہیں ٹھہر گئی، حر خدا حافظ، حر تیری ماں نے تجھے جو نام دیا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی حر رہا، تو آخرت میں بھی حر، جا حر میری ماں تیرا استقبال کرتی ہے، جا حر میری ماں تیرا انتظار۔ یا حسین ابن